اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر معین۔ مسخ شدہ جانور سمجھ، اور جلال جو نجاست کا کھانے کا عادی ہوا کرتا ہے، ان دونوں میں اگر جھوٹا چھوڑا جائے، یعنی انہوں نے کسی کھانے میں یا پانی میں منہ ڈال دیا ہے، پھر بھی پاک سمجھنا ہے۔ مس شدہ جانور میں کیوں جھوٹا اس کا پاک سمجھنا ہے؟ اس بنیاد پر کہ مسخ شدہ جانور اگرچہ کہ مسخ ہو گیا ہے لیکن نجس العین تو نہیں ہے۔ وہ نجس العین تو کتا اور سور ہوا کرتا ہے۔ ہاں، کتا، سور، اور ایک قول کے مطابق اہل کتاب، اس میں بھی اختلاف ہے، لیکن کافر جو اہل کتاب نہیں وہ بھی نجس ہیں۔ ہاں، وہ بھی نجس ہے، کافر بھی نجس ہے، سوائے اہل کتاب کے، اس میں اختلاف ہمارا، تو کافر بھی نجس ہے۔ تو اب جھوٹا جو مس شدہ ہے وہ کتے، سور اور کافر کی طرح عین نجس تو نہیں ہے۔ جیسے بغیر چھلکے کی مچھلی، وہ داڑھی مونڈے ہوئے افراد تھے کہ جو داڑھی مونڈا کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو عذاب دیا، اور اس کے نتیجے کے اندر وہ مچھلی بن گئے نا، بغیر چھلکے والی۔ وہ مچھلی بن گئے، تو مچھلی جو ہے آج کے زمانے میں کتا یا سور و کافر تو نہیں ہے، مچھلی جو ہے مچھلی ہے۔ مچھلی نے کسی پانی میں منہ ڈال دیا تو پانی نجس نہیں ہوگا۔ بندر، ہاتھی، یہ سب جو مس شدہ جانور ہیں، تو یہ مس شدہ جانور ہے کہ جس مس شدہ جانور میں ہاتھی ہو، بندر ہو، سور نہیں، وہ ریچھ ہو، یہ جو مس شدہ جانور ہے یہ سب کے سب چونکہ پاک ہے، اس لیے کسی کھانے یا پانی میں منہ ڈال دے تو کھانا پانی جو ہے پاک رہے گا، اور اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ ہاں، جو مجتہدین کرام مس شدہ حیوانات کو نجس سمجھتے ہیں، حتیٰ مچھلی، بندر، ہاتھی اور ریچھ، یہ سب کو نجس سمجھتے ہیں، تو پھر ان کا جھوٹا نجس ہوگا۔ جو لوگ مس شدہ جانور کو نجس سمجھتے ہیں تو ان کا جھوٹا بھی نجس ہوگا۔ کچھ ایسے علماء کہتے ہیں مس ہو گیا اس کا مطلب وہ نجس ہے نا۔ بس جو لوگ پاک مانتے ہیں، جو اکثریت اور اغلب افراد علماء میں سے جو پاک مانتے ہیں، ان کے نزدیک ان کا جھوٹا نجس نہیں ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح جلال جو نجاست کھانے کا عادی ہو جایا کرتا ہے، البتہ جلال میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے کہ وہ جلال نجس ہو جایا کرتا ہے یا پاک رہتا ہے۔
ایک مرغی جو نجاست کھانے کی عادی ہو گئی وہ نجس ہے کتے اور سور کی طرح یا نہیں؟ پاک ہے، لیکن اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ معقول اللحم سے اب غیر معقول اللحم ہو جائے گا، یعنی جس کا گوشت کھایا جاتا تھا مرغی کا، اب اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا۔ پہلے اس کے بول و غائط پاک مانتے تھے، جلال بننے کے بعد اس کے بول و غائط بھی نجس ہو جائیں گے، یہ ہے جلال کا حکم۔ لیکن بذات خود اس طرح بلی ہے، اس کا گوشت حرام ہے، فضلات نجس ہے، لیکن اس کے باوجود بلی نجس تو نہیں ہے، وہ نجس العین نہیں ہے۔ بس اگر وہ بلی پانی میں منہ ڈال دے تو پانی کوئی نجس تھوڑی ہوگا، پانی پاک ہی رہے گا۔ اس طرح جلال بھی اگر کسی چیز میں منہ ڈال دے پانی جو ہے وہ نجس نہیں ہوگا۔ ان لوگوں کے نزدیک نجس نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ جلال عین نجس نہیں ہے، وَإِلَّا اگر کوئی نجس مانے تو پھر نجس مانا جائے گا، اور جو پاک مانے اگرچہ کہ گوشت کھانا حرام ہے لیکن اس کے باوجود وہ پاک مانا جائے گا، اور پاک ماننے کی صورت میں اس کا جھوٹا بھی پاک سمجھا جائے گا۔ ایک درمیان میں گروہ پیدا ہو گیا کہ مرغی جلال ہونے کے باوجود، بکری جلال ہونے کے باوجود وہ پاک ہے، لیکن پاک ہو جانے کے باوجود اس کا جھوٹا نجس ہے۔ اس بات کی طرف نگاہ کرتے ہوئے کہ چونکہ وہ بکری یا مرغی جس عین نجاست میں منہ ڈالتی ہے، جب فضلات کو کھانے کے لیے منہ ڈالتی ہے تو نجاست اس کے منہ میں پہنچ جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ نجس مانا جائے گا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ استدلال کتنا ضعیف ہے۔ منہ مالنے سے پورا جسم تھوڑی نجس ہو گیا، کوئی خالی منہ نجس ہو گیا، وہ بھی عارضی طور پر نجس ہوا، ذاتی طور پر تو نجس نہیں ہے۔ اس لیے یہ کون سی دلیل لے گا کہ منہ جو ہے فضلات میں ڈالنے سے وہ نجس ہو گیا؟ نہیں، منہ جو ہے ڈالنے سے تو وہ تو ہر ایک کا منہ نجس ہو جائے گا، کوئی وہ عارضی ہے، ذاتی طور پر نجس ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ خالی منہ نجس ہوگا، باقی اور جسم کیوں نجس ہوگا؟ نہیں، اس پر کئی اشکال وارد ہے۔ اشکال تو یہی ہے کہ چلو ہم نے مانا کہ نجس ہو گیا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ نجاست پورے بدن میں اس کے نہیں ہے، خالی جہاں پر نجاست لگی ہے، مردار کھاتے وقت یا نجاست کھاتے وقت صرف اسی حصے میں نجاست رہے گی، پورا اس کا بدن تھوڑی کوئی نجس ہو جائے گا۔ اور سور کا معنی بیان کیا تھا کہ خالی منہ لگانے کا نام سور مومن نہیں تھا، بلکہ بدن کا کوئی بھی حصہ ٹچ ہو جائے اس کو بھی سور کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جب ہم کسی بات کو لے کر آتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ جب اس کا منہ نجس ہے تو عین نجاست کے زائل ہونے کے بعد اب کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کا منہ نجس رہ گیا ہو۔ منہ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے جب وہ نجاست کھا رہا ہے تب نجس ہے، لیکن جیسے ہی عین نجاست اس کے منہ سے ہٹتی ہے وہ حیوان خود بخود پاک ہو جائے، اس کو جو ہے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس سے نجاست ظاہر ہو جائے، خود بخود وہ پاک ہو جایا کرتا ہے، تو وہ منہ بھی نجس نہیں ہے۔
منہ بھی پاک ہے جب تک کہ اس کے بعد نجاست لگی ہوئی نہ ہو. تیسری بات یہ کہ آپ نے جو دلیل پیش کی ہے صرف کہ جلال کے ساتھ مختص ہونے والی نہیں ہے، یہ تو ہر حیوان میں ہوا کرتا ہے. کہ جلال نہ بھی ہو تو وہ منہ لگائے گا نجاست سے تو وہ نجس ہو ہی جائے گا. یہ خالی جلال کے ساتھ کیوں مخصوص قرار دیا؟ تو ہر حیوانات میں ہے، تو بھی منہ لگائے گا نجاست کو تو نجس ہو جائے گا. خالی جلال کو کیوں کہہ رہے آپ؟ جلال میں یہ خصوصیت نہیں ہے، وہ تو ہر حیوان میں، حتیٰ انسان بھی منہ نجاست کو لگائے تو نجس ہو جائے گا خود بخود. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ جلال کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ منہ لگاتا تو نجس ہو جاتا ہے، نہیں، وہ تو ہر حیوان میں اس طرح ہوا کرتا ہے. جلال کے ساتھ کیوں مخصوص کیا ہے یہ مثلا؟ اور چوتھی بات یہ کہ ہمارے پاس صحیح روایت موجود ہے عبداللہ ابن سنان کی، اور موثقہ روایت موجود ہے عمار کی، اور مرسلہ روایت ہے وشا کی امام صادق علیہ السلام سے. اس میں جو ہے یہی مفہوم نکلتا ہے کہ پاک ہے، کہ انہ کان یکرہ السؤر کل شیء لا یؤکل لحمہ، کہ مکروہ ہے ہر چیز کا جھوٹا کہ جس چیز کو کھایا نہیں جاتا ہے. تو اصول امام نے دیا کہ جس کو کھایا نہیں جاتا اس کا جھوٹا جو ہے نجس نہیں ہوتا ہے، وہ مکروہ ہوا کرتا ہے. بس اس لیے جو ہے چونکہ اس کا گوشت کھایا نہیں جاتا ہے اس لیے اس کا گوشت کھانا مکروہ ہے، تو اس کا جھوٹا مکروہ ہے، نجس نہیں ہو جایا کرتا ہے. اب آ جائیے مومن کا جھوٹا. اس کے لیے نصوص کثیرہ وارد ہوئی ہے کہ مومن کے جھوٹے کو تبرک سمجھ کے کھانا مستحب ہے. مومن کا جھوٹا تبرک ہے. ہاں منہ سے لگایا ہو، ساتھ کھانا ہاتھ لگ گیا وہ بھی جو ہے وہ جھوٹا کہلائے گا. ہاتھ لگ جاتا سالن میں وہ بھی جھوٹا کہلائے گا، اس کو کھا لیں کوئی حرج نہیں ہے. سکون سے کھاتے ہیں. ہاں بہتر تو انسان یہ کہ ہاتھ سے ہی کھائے. سکون سے کھانے میں ایک فائدہ یہ بتاتا ہے کہ انسان کے ہاتھ گندے نہیں ہوتے، دھونے نہیں پڑتے. دوسرا فائدہ یہ بتاتے ہیں کہ کوئی ہاتھ میں کوئی جراثیم لگے ہوئے ہوں تو وہ کھانے کے ساتھ ہمارے منہ میں نہ آ جائیں. لیکن اس کے مقابل میں جو ہمیں ملتا ہے کہ ہاتھ سے کھانے میں اللہ نے جو ہے ان ہاتھوں کی انگلیوں میں کچھ شفا رکھی ہوئی ہے. وہ شفا جو ہمیں ہاتھوں میں اللہ نے رکھی ہوئی ہے اس شفا سے ہم محروم ہو جاتے ہیں اگر چمچے سے کھائے تو. اس کے اندر جو ہے کچھ شفا رکھی ہوئی ہے ہاتھوں کے اندر، اس سے ہم محروم ہو جاتے ہیں چمچے سے. وہ نہ صرف یہ کہ ہائیجینک نہیں ہے بلکہ انسان کے لیے شفا کا باعث ہے. اس میں سے ایک خاص بات یہ کہ انسان کے کھانے کو جلدی ہضم کرتا ہے. جب ہاتھ سے کھائیں گے تو کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا. ہاں سارے بیکٹیریا ہاں کچھ ضروری ہوتے، بالکل صحیح ہے. چمچہ ٹچ ہو جائے ہاں تو وہ بھی جو ہے چونکہ منہ کا وہ بار بار چمچہ لگ رہا ہے نا، منہ کی سور لگ رہا ہے نا، تو جھوٹا کہلائے گا. مومن کے سلسلے میں لکھا ہے کہ للنصوص الواردۃ فی استحباب التبرک بالسؤر المؤمن وشربہ. نصوص وارد ہوئی ہے، مستحب ہے تبرک سمجھنا مومن کے جھوٹے کھانے کو
اور مومن کے جھوٹے پینے کو تبرک سمجھنا مستحب ہے۔ وہ کہا مباشرہ اگر ٹچ ہو تو پھر جھوٹا کہا۔ جی جی پچھلے درس میں تو یہی کہا تھا جی 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 ڈائریکٹ جو مباشر ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، چمچے کے ذریعے سے بھی تھوک ڈائریکٹ نہیں کہا ہے، انہوں نے کہا ہاتھ لگے یا منہ لگے یا کوئی اعضائے بدن اور بھی لگے سب سور کہلائے گا، یوں کہا تھا انہوں نے۔ مباشر کہا نا۔ مباشرت کرنا کوئی ضروری نہیں، مباشرت کو میں نے ڈائریکٹ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، کسی بھی واسطے سے یہ چیزیں لگ جائیں نا، لیکن چمچہ تو درمیان واسطہ ہو جائے گا نا، وہ کوئی خود بات نہیں، اس اعضاء میں کو مباشرت سے اس معنی میں نہیں ہے، مباشرت میں اس کا تعلق اس سے بن جائے، یہ معنی میں وہاں پر استعمال کا نہ استعمال کے معنی میں۔ اور اس سلسلے میں کہ مومن کا جھوٹا، اس کے لیے باقاعدہ ایک پورا باب وسائل میں قرار دیا گیا ہے، پورا باب مومن کے جھوٹے کے سلسلے میں قرار دیا گیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن سنان امام صادق علیہ السلام سے کہ ان فی سؤر المؤمن شفاء من 70 داء، مومن کا جھوٹا شفا ہے 70 بیماریوں سے۔ تو اب تو ہم نیاز کو خالی تبرک نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ مومن کے جھوٹے کو بھی تبرک سمجھتے ہیں، استحباب بھی ہے اور شفا بھی ہے، دونوں چیزیں اس کے اندر ہیں۔ اب بلی پر آ جائے، بلی جو ہے عام طور پر گھروں میں بہت زیادہ تنگ کیا کرتے ہیں، لیکن بلی سے جو کہا گیا کہ زیادہ پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس کا جھوٹا جو ہے مکروہ بھی نہیں ہے۔ ہاں وہ کھانا کھاتی ہے نا، اس لیے انہوں نے جو ہے ان کو بھی برگر کا مزہ چڑھ گیا ہے نا۔ فرماتے ہیں کہ صحیح زرارہ کی روایت امام صادق علیہ السلام سے ہے کہ قال فی کتاب علی علیہ السلام، علی علیہ السلام کی کتاب میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں زرارہ کی روایت کے حوالے سے کہ ان الحر سبع، بلی درندہ ہے، ولا بأس بسؤرہ، اور بلی کے جھوٹے میں کوئی حرج نہیں ہے، وإنی لأستحیی من اللہ ان ادع طعاما لأن الحر اکل منہ، مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے اللہ سے کہ میں اس کھانے کو پھینک دوں کیونکہ بلی نے اس سے کھایا ہے۔ میں ایسے کھانے کو نہیں پھینکتا ہوں جو بلی اس میں منہ ڈال دے، بلی کے کھائے ہوئے کو بالکل منع نہیں کیا گیا ہے، مکروہ بھی نہیں ہے اور کوئی خرابی بھی نہیں ہے اس میں۔ اب گفتگو شروع ہو رہی ہے ان حیوانات میں کہ جن کا گوشت مکروہ ہے، جیسے خچر، بیل، گھوڑا اور گدھا۔ گدھا حرام نہیں ہے، گدھا مکروہ ہے یعنی۔ تو ان کے گوشت، جن کا گوشت کھانا مکروہ ہے، ان کے جھوٹے کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ کراہت ان حیوانات کے سلسلے میں اخبار میں وارد نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس کو آپ ممکن ہے اجتہادی طور پر کچھ روایتوں کو ملا کر کراہت کا نتیجہ نکال سکتے ہیں۔ آئیے وہ چند روایتیں جو آپس میں ملائیں گے اور اس کے بعد نتیجہ نکلے گا کراہت،
کہ ان حیوانات کا جھوٹا بھی مکروہ ہے۔ پہلی روایت آپ ملاحظہ فرمائیں گے سماع کی موثقہ روایت ہے۔ قال سألته هل يشرب سور شيء من الدواب ويتوضأ منه، کہ کیا حیوانات کا جھوٹا اس پانی کو پیا جا سکتا ہے اور اس سے وضو کیا جا سکتا ہے؟ راوی نے امام سے سوال کیا۔ قال، امام علیہ السلام نے فرمایا اما الابل والبقر والغنم فلا بأس، اما اونٹ، گائے اور بکری، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، جھوٹے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ حیث انہا فی مقام البیان، چونکہ امام علیہ السلام مقام بیان میں تھے، اس لیے کوئی کراہت والی بات ہوتی تو بیان کرتے، اور بیان نہیں کیا، اس کا مطلب کوئی حرج نہیں ہے ان کے جھوٹے کو استعمال کرنے میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس روایت کے اوپر تکیہ کرتے ہوئے استفادہ کیا جا سکتا ہے کہ ان تین حیوانات میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا کہ ان تین حیوانات کے علاوہ باقی حیوانات میں حرج ہے۔ ایک طرف سے حرج ہے ان تین حیوانات کے علاوہ میں، یعنی خچر، گھوڑا اور گدھے میں، یہاں پر باس اور اعتراض ہے۔ صرف امام علیہ السلام نے اونٹ و گائے اور بکری میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا مطلب مفہوم نکالیں تو ان تین کے علاوہ میں باقی کے اندر حرج ہے۔ یہ حرج کا معنی آ گیا، باقی یعنی تین کے علاوہ میں حرج ہے۔ اب دوسری روایت کو ملیں، صحیح بقباق ہے کہ جو پہلے بھی گزر چکی، جو صریح الدلالت ہے اس بات کے اوپر کہ حیوانات جو پاک ہوا کرتے ہیں ان کے جھوٹے پاک ہوا کرتے ہیں، اگرچہ کہ اس کا کھانا حرام بھی ہو، حلال و حرام سے واسطہ نہیں ہے، خود پاک ہے تو اس کا جھوٹا بھی پاک ہوگا۔ یہ جو ہے دو روایت آ گئی، صحیح بقباق اور موثقہ سماع، ان دونوں کو ملاتے ہیں۔ موثقہ سماع میں کا حرج ہے اور صحیح بقباق کہتی کہ کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ انہوں نے پاک مانا ہے۔ مسخ جو ہے جتنے بھی حیوانات ہیں وہ پاک ہیں، نہیں جتنے بھی حیوانات جو ہیں ہمارے نظر آتے ہیں وہ سب کے سبھی تقریباً پاک ہیں، چاہے وہ مچھلی ہو، چاہے وہ بندر ہو، چاہے وہ ہاتھی ہو، چاہے وہ ریچھ ہو، سب جو پاک ہیں۔ اس لیے ان کا جھوٹا جو ہے وہ دونوں ان روایتوں کو ملانے سے پتہ چلتا ہے کہ باقی حیوانات میں حرج نہیں ہے، لیکن سماع والی روایت کہتے ہیں باقی حیوانات میں حرج ہے۔ دونوں کو ملائیں، نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ جو پاک والی روایت ہے قرینہ ہوگی اس بات کے اوپر کہ جو تین کے علاوہ میں بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن مکروہ رہے گا۔ یہ کراہت کا حکم ہم نے دونوں روایت کو ملا کر کے نکالا اور اسے پتہ چلا کہ گھوڑا، خچر اور گدھا اس کا جھوٹا مکروہ ہو جائے گا کیونکہ وہ ان تین حیوانات میں سے نہیں ہے، اس لیے اس کو مکروہ قرار دیں گے۔ دو روایتوں کو ملانے کے نتیجے میں نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اس لیے مکروہ رہے گا استنباط کے ذریعے سے، نہ کسی روایت نے صریح طور پر کچھ نہیں ذکر کیا ہے۔ صلی اللہ